شاہد صاحب آپ لندن گئے، سب سے پہلے خبر آئی کہ آپ نے پورا دن میاں صاحب کے ساتھ گزارا. پھر میاں صاحب نے آپ کی باتیں سننے کے بعد جس میں آپ نے ان کو کہا کہ فوری الیکشنز کرانے چاہیے، ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے، انہوں نے ساروں کو لندن میٹنگ کے لیے بلا لیا اور پھر وہاں فیصلہ ہوا کہ نہیں ہم نے حکومت چلانی ہے. کس نے کہا تھا ان کو کہ حکومت چلانی؟ یہ بات مکمل طور پہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے جو آپ نے کی ہے. میں امریکہ گیا تھا، واپسی پہ میں رکا، میری میاں صاحب سے ملاقات ہوئی لندن میں، ہم نے سیاست پہ بات چیت کی. وہاں کوئی ایسا فیصلہ نہ ہوا. نہیں فیصلہ نہیں، کنونس کرنے کی بات ہوتی نا کہ آپ کا ویو تھا ایک. کنونس کرنے کی وہ تو ایکسچینج آف ویوز تھا، وہاں پہ کوئی کنونس کرنے کی بات ہی نہیں تھی. آپ کا تو ویو تھا نا کہ الیکشن کرائیں سیدھا. نہیں، میرا ویو یہ تھا کہ اگر آپ یہ مشکل فیصلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں پھر آپ کو ایک دم حکومت چھوڑ دینی چاہیے. میرا آج بھی یہی ویو ہے، لیکن میرا یہ ویو بھی ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ملک کے معاملات کو ترجیح دیں اپنی سیاست پر اور فیصلے کریں، لیکن اس کے لیے ماحول پیدا کریں. جیسے میں نے کہا، ایک آپ کو سجیشن دی ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی میٹنگ کی، ایک وائڈ بیسڈ ڈیسیجن میکنگ جو ہے، اس کے بعد کوئی ایسی بات نہیں تھی. یہ فیصلہ جو لندن جانے کا ہے یہ شہباز صاحب نے خود کیا ہے. اچھا، یہ میاں صاحب نے کسی کو یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ حکومت الیکشنز ہونے چاہیے؟ شہباز صاحب نے یا میاں صاحب نے؟ یہ فیصلہ جماعت کرے گی، اس میں مشاورت ہوتی ہے. 3 دن لندن میں پورا دن مشاورت رہی ہے، یہ سب باتیں ڈسکس ہوئی ہیں، اور میں اسی کا خلاصہ جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ہمیں مشکل فیصلے کرنے ہیں، لیکن مشکل فیصلے صرف ہم اکیلے نہیں کر سکتے. اس میں سب کی رائے، سب کا کنسنسس، سب کی سپورٹ، سب کی اونرشپ ہوگی تو یہ معاملہ آگے چلے گا. اتحادیوں کو ٹرسٹ کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں. کتنا؟ اتحادی اپوزیشن ہمارے ساتھ رہے ہیں، پی ڈی ایم میں آپ کے ساتھ رہے ہیں. نہیں، پی ڈی ایم میں بالکل پی ڈی ایم میں علیحدگی ہو گئی تھی، اپوزیشن میں اکٹھے رہے ہمیشہ سے. آپ کا جو خواجہ صاحب تو کہتے ہیں میں اسداری کو ٹرسٹ ہی نہیں کرتا، ان کا تو ایک بڑا اسٹیٹڈ ویو ہے اس چیز. انہوں نے کہہ دیا یہ باتیں پہلے ہوتی رہی ہیں، اس طرف سے بھی ہوئی ہیں، یہ باتیں چلتی رہتی ہیں، سیاست ہے. انہوں نے آپ کو ڈچ تو کیا جب وہ پی ڈی ایم میں تھے. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، دیکھیں میں ایز اے پی ایم ایل این آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جب پی ڈی ایم بنی، آپ نے کہا انہوں نے باپ کے ووٹ لیے، آپ نے کہا وہ آ کے معافی مانگے ہیں، شو کاز کر دیا آپ نے ان کو، آپ کا خیال تھا انہوں نے زیادتی کی ہے، انہوں نے وہ ایک انڈرسٹینڈنگ توڑی ہے، وہ آپ کے ساتھ اس وقت جو انڈرسٹینڈنگ تھی اس پر کھڑے نہیں رہے. آپ کو کس وجہ سے یہ ٹرسٹ آج ہے کہ اتحادی اب آپ کے ساتھ کسی انڈرسٹینڈنگ میں کھڑے رہیں گے؟ کس وجہ سے یہ کانفیڈنس آ رہا ہے؟ پی ڈی ایم ایک تحریک تھی، اس کے معاملات کی نفی کی گئی تو ہم نے پوچھا تو انہوں نے پی ڈی ایم چھوڑ دیا، لیکن ہم اپوزیشن میں اکٹھے رہے، اپوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا. وہی اپوزیشن عدم اعتماد کرنے میں کامیاب ہوئی، وہی اپوزیشن آج کولیشن گورنمنٹ ہے. تو میں بالکل اعتماد کرتا ہوں کیونکہ ہم سب اس میں اکٹھے ہیں. جو فیصلے ہوں گے وہ سب کے فیصلے ہوں گے، کوئی اس کی نفی نہیں کر سکتا. آپ کو یہ بھی سوچ ہے کہ نفع سب کا، نقصان مسلم لیگ نون کا، یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ بات بالکل آپ کی درست ہو سکتی ہے کہ پرائم منسٹر ہمارا ہے، یہ فائنانس منسٹر کی گورنمنٹ کنسیڈر کی جاتی ہے، لیکن کابینہ فیصلے کرتی ہے. کابینہ میں بڑی ہر شدت سے ہر آدمی اپنی رائے دیتا ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور جو فیصلے ہوں گے وہ سب کے فیصلے ہوں گے. آپ کی بات درست ہے، ہو سکتا ہے مجھ پہ اس کا اثر زیادہ ہو کہ لوگ کہیں جی حکومت پی ایم ایل این کی تھی، یہ غلطیاں ان کی ہیں، لیکن یہ پھر سیاست میں باتیں قبول کرنی پڑتی ہیں. سر کتنا دن ہو گئے؟ کافی دن ہو گئے، 3 ہفتے ہو گئے تقریباً اس حکومت کو بنے ہوئے. سوال یہ ہے، اور جو سارے آپ سے اب آئی ایم شیور انکریزنگلی پوچھنا شروع کر دیں گے کہ آپ سارے یہ بار بار بات کرتے ہیں اونرشپ ہونی چاہیے، لیکن جو اونرشپ کا راستہ ہے وہ تو ابھی تک شروع ہی نہیں ہوا کہیں سے. مطلب کس کی اونرشپ مانگ رہے ہیں؟ ٹائم از رننگ آؤٹ. آپ اونرشپ خیر مانگ کس کی رہے ہیں یہ تو مجھے پتا آپ کس کی مانگ رہے ہیں، لیکن آج کے حالات دیکھ کر اور لیک آف ڈیسیژنز یعنی فیصلے نہ ہوتے دیکھ کر تو لگتا ہے کہ آپ کو ابھی تک اونرشپ نہیں ملی ہے وہاں سے. نہیں، لیک آف ڈیسیژنز کی بات نہیں ہے. ہم نے جو ایشوز تھے ان کو دیکھا ہے، اور آپ یقین کریں جو ایشوز تھے وہ میری کم از کم نالج سے بہت زیادہ گمبھیر ہیں، بہت زیادہ. فیصلوں کی اتنی کمی رہی ہے، اتنے غلط فیصلے کیے گئے جن کا آج پورا ملک بھگت رہا ہے. وہ بہرحال معاملہ اپنی جگہ پر ہے. اب ہم نے فیصلے کرنے ہیں، اور میں نے آپ کو اس کا اپنا جو طریقہ ہے وہ بتا دیا ہے کہ فیصلہ کرنے کا یہ طریقہ ہے، ورنہ میں اس خرابی کا ذمہ دار. آپ اگر وزیر اعظم ہوتے تو آپ تک کر چکے ہوتے یا ابھی سوچ رہے ہوتے کہ کوئی اونرشپ لے لو؟ نہیں، یہ فیصلے کولیشن گورنمنٹ کرتی ہے، یہ فیصلے جماعت کرتی ہے، ایک شخص کے نہیں ہوتے. وزیر اعظم نے فیصلے نہیں، یہ آپ کو غلط فہمی ہے. وزیر اعظم صرف فیصلے نہیں کرتا، کابینہ فیصلے کرتی ہے، اسپیشلی کولیشن گورنمنٹ میں. وزیر اعظم تو کابینہ تو کہہ چکی نا آپ کو بڑھائیں قیمتیں، ہم ساتھ کھڑے ہیں. پیپلز پارٹی نے آج کہہ صاحب کو میں سنتا ہوں ساروں نے اس میٹنگ میں کہا کریں مشکل فیصلے. ایم کیو ایم کہتی ہے کریں مشکل فیصلے. وہ مشکل فیصلہ آپ سے نہیں ہو رہا، اسی لیے وہ راستہ آپ کو بنانا پڑے گا جس کا میں نے ایک طریقہ آپ کے سامنے رکھا ہے.
کوئی کولیشن بھی یہ خرابی میری پیدا کردہ نہیں ہے. تو آپ کو کوئی نہیں دے گا کہ عمران خان یہ میری پیدا کردہ ہوتی میں فیصلے کر چکا ہوتا کیونکہ ملک کے مفاد میں ہیں. اب فیصلے سر یہ کو گارنٹی آپ کو کوئی نہیں دے سکتا کہ عمران خان آپ پر تنقید نہیں کرے گا. سر آپ تنقید بے شک کریں, پھر کیا آپ اس ٹیبل پر جو اس ملک کے سٹیک ہولڈرز ہیں جن کے میں نے نام آپ کے سامنے رکھے ہیں, یہ بیٹھیں, یہ کہیں کہ ہاں یہ ملک کے آج حالات ہیں, یا کہیں گے نہیں ہے. آپ کو ان کا کیوں چاہیے؟ آپ تو کہتے ہیں ان کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے. آپ ان کو سیاسی معاملات ڈالر پٹرول ڈیزل میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ کس کو نہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کو. اسٹیبلشمنٹ تو این ایس سی میں موجود ہے نا, لیکن کیوں ڈال رہے ہیں؟ ان کا کام ہے سر ڈالر اور پٹرول کا فیصلہ کرنا. سے بڑا کوئی نیشنل سیکیورٹی ایشو نہیں ہوتا, اس لیے کمیٹیاں بنی ہوتی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ سے جب بھی ڈالر پٹرول ڈیزل اکانومی معیشت آئی ایم ایف یہ فیصلے ہوں گے اس میں ان کا بیٹھنا بڑا ضروری ہے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ تو کہتے ہوتے تھے ووٹ کرتے ہوتے ان کا کام ہی نہیں ہے تو بارڈر پہ رہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ملک کے حالات اتنے غیر معمولی ہوں جہاں پر آج ہیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں غیر معمولی حالات نہیں ہیں تو پھر چلنے دیں. آج ملک کے حالات غیر معمولی ہیں, کم از کم میں ان کو بے پناہ تشویش کی نگاہ سے دیکھتا ہوں, اور میری نظر میں حال یہی ہے کہ ایک اونرشپ ہو سب کی, سب سٹیک ہولڈرز کی, اور وہ فیصلہ کریں کہ کیسے ملک آگے چلے گا. آپشنز گورنمنٹ دے گی, امپلیمنٹ گورنمنٹ کرے گی, لیکن گورنمنٹ کو سپورٹ چاہیے ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اثرات منفی ہوں گے عوام پر. تو ان کے جب بھی آپ نے حالات کو درست کرنا ہوتا ہے, ڈالر سنیں آپ کو بڑے مشکل, ڈالر 122 24 26 جتنے میں بھی تھا وہاں سے 182 پہ آ گیا اس حکومت میں. مہنگائی ہوئی نا, جس پہ آپ نے کہا انفلیشن دیکھیں, ڈبل ڈیجٹ انفلیشن 3.5 سال سے تقریباً چلتی آ رہی ہے, if I'm not mistaken. میری معاشی اعداد و شمار اتنے اچھے نہیں ہیں. مہنگائی آپ نے اس کو کہا, مہنگائی پچھلے 3.5 سال میں پیٹرول کی قیمتیں آپ نے خود کہا 160 روپے پہ چلی گئیں. یہ سارے فیصلے ہوئے نا اس ملک میں. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے یہی فیصلے کرنے کے ڈالر کو, آپ نے پٹرول کو شاید 170-80 پہ لے کر جانا ہوگا, وہ 160 تک لے کر گئے, آپ کو 180 پہ لے کے جانا ہوگا. کیا پرابلم ہے اس میں؟ وائی ڈو یو وانٹ دیم؟ آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کیوں چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے کہے بچہ لگا رہا ہے میں تیرے نام؟ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں چاہتا میں, اور کس کو چاہتے ہیں؟ اس ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز کو چاہتا ہوں, کیونکہ آج صرف ایک پیٹرول کی بات نہیں ہے, آج آپ نے بہت سے مشکل فیصلے کرنے ہیں, اور جب آپ سب اکٹھے ہوں گے. اور کون سٹیک ہولڈرز ہیں؟ سٹیک ہولڈر بتائیں مجھے. این ایس سی میں ایک تو افواج پاکستان کے سارے چیفز بیٹھے ہوتے ہیں, عسکری قیادت ہوتی ہے, ساری عسکری قیادت ہے, آپ کی حکومت بیٹھی ہوگی, قیادت ہوتی ہے. میں صدر کی بات کر رہا ہوں. صدر کیا کرے گا؟ صدر بیٹھا ہو, وہ اس فیصلے میں شریک ہو, کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں جو باہر کی جو ایجنسیز بھی ہیں جیسے آئی ایم ایف ہے, دوسرے ادارے ہیں, وہ یہ دیکھتے ہیں. کون سا آئی ایم ایف کی ڈیل سر صدر کو ٹیبل پہ بٹھا کے ہوئی ہے؟ آپ ایسے حالات پہلے کبھی پیدا ہوئے ہیں؟ کیسے؟ میں تو جب آپ کی گورنمنٹ جا رہی تھی آپ نے کہا آئی ایم ایف جانا پڑے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی حالات پھر چلنے دیں. میں نہیں کہہ رہا یہ بات, میں تو یہ کہہ رہا ہوں جب 2018 کی حکومت آئی تو کہا, سر میں آپ کی رائے مانگ رہا ہوں, مجھے رائے مانگی ہے, حالے میں رائے مانگنا ہے جی. میں یہ کہہ رہا ہوں 2018 میں جب آپ کی حکومت جا رہی تھی, مفتاح اسماعیل نے کہا آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. یہ آئی ایم ایف ڈیلے کیا, آپ نے کہا بربادی اس لیے آئی کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جا رہے. انہوں نے کہا جی مشکل کیوں نہیں, اور نہیں جی برباد کر دیا آپ نے. آج وہی کام دوبارہ ہو رہا ہے. وہ بھی کہتے تھے کہ ملک برباد ہو جائے گا, آپ بھی کہتے ہیں ملک برباد ہو جائے گا. لوگوں کو کیا سمجھ آتی ہے؟ جی لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی نا اگر ہم سب باتیں کریں گے. جو کچھ کرنا تھا کر دیا نا, اب ہم ماضی کو کریتے رہے, وہ ایک مقدمہ بنا لیں. میں آج کی بات کر رہا ہوں, میں آپ کے سامنے, یہ لائیو ٹی وی ہے, میں کہہ رہا ہوں آپ کا ملک آج مشکل میں ہے, بہت غیر معمولی حالات ہیں. اگر آپ نے توجہ نہ دی سب نے مل کر معیشت پر, آپ کے حالات اس سے بے پناہ خراب. بالکل ٹھیک, میں نے مان لیا. اللہ کرم کرے, اللہ آپ کو بچائے. پریزیڈنٹ کا اس ٹیبل پر بیٹھنا حالات کو ٹھیک کیسے کرے گا؟ اس ملک کا صدر ہے نا, اس ملک کا صدر ہے, وہ بیٹھے, اس کو علم تو ہو نا. جب آئی ایم ایف دیکھے گا کہ ملک کا صدر بھی بیٹھا ہے فیصلے میں, ملک کے اپوزیشن لیڈرز بھی بیٹھے ہیں, ملک صدر نہ بیٹھے تو آئی ایم ایف آپ کو ڈیل نہیں دے گا. یار میں کہہ رہا ہوں نہ بیٹھے نا, وہ نہیں آتے, سب کو شامل کریں اس فیصلے میں. میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ مذاق کی بات نہیں ہے. سر مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میں آنیسٹلی آپ سے بول رہا ہوں, I don't understand why you want the president to sit there. Sir, you are the political leadership, they are the military leadership. I understand آپ کہہ رہے فوجی بیٹھے اور ہمارے ساتھ فیصلہ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کے حالات اتنے غیر معمولی ہیں کہ آپ کے صدر کو بھی بیٹھنا پڑے گا, آپ کے چیف منسٹر کو بھی بیٹھنا پڑے گا, آپ کے پولیٹیکل لیڈر کو بھی بیٹھنا پڑے گا, اور ان کو سننا پڑے گا کہ ملک کے حالات کیا ہیں, ان کے حل کیا ہیں, اور ان کی مشکلات کیا ہیں. اور اگر وہ نہیں بیٹھے, چیف منسٹر کے کہتا میں نہیں آتا, عوام کو جواب دیں, پھر عوام کو جواب دیں کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے ملک کی, ہمیں اپنی سیاست کرنی ہے, ہم نے کھیل کھیلنا ہے, بس ٹھیک ہے.
اگر وہ نہیں آتے, اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کا وزن نہیں اٹھاتی تو ہم موجود ہیں, پھر آپ حکومت ختم ہو جائے گی. ہم فیصلہ کریں گے ہم نے یہ حکومت کرنی ہے نہیں کرنی. اور پھر اگر وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں اٹھانا یہ وزن, نہیں اٹھانا تو پھر آپ جائیں الیکشن میں, پھر جائیں الیکشن میں. تو کتنے عرصے میں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا آپ کو کہ یا تو فیصلہ کرو یا الیکشن کا فیصلہ کرو؟ آپ کے خیال میں ٹائم فریم کیا ہے؟ اس کا ٹائم فریم آج رات ہے, اس کا ٹائم فریم کل ہے, اس کا ٹائم فریم کل, جتنی جلدی کر لیں بہتر ہے. کیونکہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں 2 ہفتے انتظار ہو سکتا ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے الیکشن بھی پیچھے رہ جائیں گے, آپ کی سیاست بھی پیچھے رہ جائے گی, معیشت آگے آ جائے گی. یہ حالات کو سمجھیں, یہ کھیل نہیں ہے جو ہم نے بہت کھیل کھیل دیا نا ملک میں. اب وہ ہم وہاں اس نہج پر پہنچ گئے ہیں جہاں پر اگر آپ نے فیصلے وقت پر نہ کیے, درست نہ کیے, سب نے ان کی ذمہ داری قبول نہ کی, تو آپ کا ملک آگے نہیں چلے گا. اللہ خیر کر, صحیح ہے نا, کہ اتنا ڈرائیں تو نہ. میں ڈرانے کی بات نہیں, اب نہ ڈریں آپ کہیں نہیں ایسے جیسے تماشا ہے چلتا رہے گا. مجھے اس بات پہ بڑی شرمندگی بھی ہوتی ہے اپنے ملک کی سیاست کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارے یہاں پر معیشت پر بھی سیاست ہو. انفارچونیٹ ریالٹی ہے. پچھلے 12-13 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں, جب سے پیپلز پارٹی نے حکومت کی, آپ نے گورنمنٹ کی, ہر اپوزیشن نے معیشت پر پالیٹکس کی ہے. یہ انفارچونیٹ ریالٹی سب نے کی. آپ پہلی گورنمنٹ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مشکل فیصلہ نہیں کریں گے جب تک اپوزیشن ہمارا ساتھ نہیں دے گی. پچھلی حکومت کہتی تھی ہم بینکرپسی 2 ہفتے میں بینکرپسی جا رہے ہیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں 2 ہفتے بینکرپسی. میرے بھائی معذرت سے میں یہ نہیں کہہ رہا, یہی کہہ رہا ہوں کہ آج جو حالات ہیں میرے پیدا کردہ نہیں ہیں. حالات اتنے مشکل ہیں, اتنے تشویشناک ہیں کہ ہم سب اس کو حصہ بننا پڑے گا. اگر آپ حصہ بننے کو تیار نہیں ہیں تو پھر جائیں الیکشن میں. میں یہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا.